اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 سورہ آل عمران کی۔ تو تلاوت شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق یعنی تحقیق کی ہوئی بات، کانا ہے یا تھا، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی یا نمونہ، فی میں، فئتین دو فوجیں، دو جماعتیں یا دو فوجیں یا دو گروہ، فئتین تقطع لڑی یا مقابلہ ہوا یا مدبھڑ ہوئی، یعنی تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے اس میں جب لڑی دو فوجیں یا دو فوجوں میں جب مقابلہ ہوا۔ فئتن ایک فوج، تو قاتلو لڑ رہی تھی، فی میں، سبیل راہ، للہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسری، اخرى کے میننگ دوسری فوج، یا کافرتن کافر ہے اور دوسری فوج کافر، یرونہم وہ دیکھتے ہیں ان کو، مثلہم دگنے یعنی ان کے جیسے، اور یعنی دگنے نظر آتے ہیں، رأیل عین، رأیل دیکھتے ہیں، عین آنکھوں سے۔ اور ایک فوج لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافر ہے، وہ دیکھتے ہیں ان کو، دو چند دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی نظر آتے ہیں اپنی آنکھوں سے ان کو۔ واللہ اور اللہ، یؤید طاقت دیتا ہے، بنصرہ اپنے مدد کا، من یشاء جس کو چاہے، ان فی ذالک، ان بے شک، فی میں، ذالک وہ، لعبرتن عبرت ہے، لأولیل والوں کے لیے، الابصار دیکھنے والوں کے لیے، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نشانی ہے اس میں جب دو فوجیں آپس میں لڑی۔ دو فوجیں کون سی تھی؟ کافروں، ایک تو اللہ کی راہ میں لڑنے والی یعنی مسلمانوں کی تھی، اور دوسری جو تھی وہ کافروں کی تھی، اور یہ جنگ بدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کیسے ایک فوج جو ہے وہ کافروں کی تھی، جو کہ 1000 کی نفری پر تھی، اور مسلمان جو تھے وہ تھے 313 بتائے جاتے ہیں، اکثر 313۔ اب ان کے پاس جو تھے، جو کافر تھے، ان کے پاس 100 اونٹ تھے، 70 گھوڑے تھے، اور پتہ نہیں کتنی تلواریں تھیں، کافی سب کے پاس تقریباً۔ اور ادھر مسلمانوں کے پاس جو ہے تو بہت کم، یعنی نہ ان کے پاس اونٹ خاص تھے، نہ گھوڑے تھے، وہ پیدل تھے اس طرح، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تلواریں تھی خاص، اور وہ ان کے مقابلے میں گئے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے تو وہ ان کو نظر آ رہے تھے دو چند، یعنی دگنے کافروں کو، تاکہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پڑ جائے، اور جب ان کے دلوں میں رعب پڑ جائے تو ان کے حوصلے پست پڑ جائے، اور جب ان کے حوصلے پست پڑ جائے تو وہ لڑ نہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دو چند دکھائے ہیں۔ اور اسی طرح
جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی، فرشتے بیچ کے لگاتار نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کے، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور اس جنگ میں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والوں کی جو ہے تھوڑی سی فوج نے اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا تھا بنی اسرائیل کا، جب داؤد علیہ السلام اس جنگ میں شامل تھے تو جالوت کی اتنی بڑی فوج کیسے اس وقت داؤد علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے اور اس سے مار کھا کے اور جنگ میں جو ہے مارے گئے، اور اس کو دیکھ کے ساری فوج جو ہے باقی بھاگ گئی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے ہمارے اتنے بڑے سپہ سالار کو مار دیا، تو یہ باقی تو ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھاگ گئے۔ اسی طرح اب جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ وہ 1000 لوگ اور ان کے پاس کتنی تلواریں، گھوڑے اور اونٹ، اور ادھر مسلمان تھوڑے سے 300، اور وہ بھی کمزور، فاقے گزارے ہوئے، پیلے ان کے رنگ اور کمزور، اور نہ ہی ان کے پاس تلواریں، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی اور کافروں کو شکست دے دی، اور ارد گرد سارے جو قبیلے تھے ان میں مسلمانوں کا جو ہے رعب پڑ گیا کہ مسلمان جو ہے وہ بڑے بہادر ہیں، اور سارے جو ہے ان سے ڈرنے لگے۔ اور اسی طرح یہی جنگ بدر کی لڑائی تھی کہ اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے گئے اور جزیہ دیتے گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے لڑائی نہ کریں، جس طرح کہ وہ نجران کا وفد بھی آیا تھا 60 بندوں پر مشتمل، اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، لیکن لڑائی کو وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ بھی ڈر گئے تھے کہ ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، اور ان کو تو صاف پتہ بھی تھا کیونکہ وہ تو عیسائی لوگ تھے اور انہوں نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ جس کا ساتھ دے تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے تو اپنی مدد دیتا ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ فرشتے بھیجے تھے اور مسلمانوں کی مدد کی تھی، جو مسلمانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کافروں کو مسلمان دو چند جو نظر آ رہے تھے تو وہ فرشتوں کی ہی وجہ سے، اللہ ہی کی وجہ سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اور اس میں عبرت ہے سارے دیکھنے والے لوگوں کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ کس طرح مدد کر دیتا ہے جس کی چاہے۔ اگلی آیت ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیا لوگوں کے لیے، زُیِّنَ مزین یعنی خوبصورت بنا دیا، فریفتہ کیا، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، کے لیے، ناس لوگ، اور زُیِّنَ خوبصورتی میں بھی آتا ہے، زُیِّنَ مزین کر دیا جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، یا لوگوں کو فریفتہ کر دیا، حب و محبت، الشہوات مرغوب چیزوں میں، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور خزانے، والقناطیر المقنطرۃ جمع کرنے میں، اور خزانے جمع کرنے میں، من الذہب سونے میں سے، والفضۃ اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، والخیل المسومۃ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیت، ذالک اس میں، متاع فائدہ ہے یا سامان ہے، حیات زندگی،
دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور اس چیزوں میں فائدہ ہے دنیا کی زندگانی میں، مزین کیا لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت میں، جیسے کہ عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے، اور جیسے خزانے جمع کرنے میں سے، سونے کے اور چاندی کے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں میں سے اور چوپایوں میں سے اور کھیتیوں میں سے، یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سامان ہے دنیا کی زندگانی کا۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، پاس ہے اس کے، حسن المآب، بہتر ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ، مآب ٹھکانہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگانی میں لوگوں کو، دنیا کی زندگانی جو ہے وہ مزین کر دیے یا لوگوں کو فریفتہ کر دیا ہے دنیا کی مرغوب چیزوں پر۔ دنیا کی مرغوب چیزیں کون سی ہے؟ جیسے کہ اس کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ گئی ہے، وہ مرغوب چیزیں کون سی ہے؟ جیسے کہ عورتوں کے، خوبصورت عورتیں جیسے، اور بیٹوں کے، جس طرح لوگ کہتے ہیں بیٹے ہوں ہمارے، اور قناطیر جیسے کہ خزانے جمع کرنے میں، مقنطرت جمع کرنے میں، سونے کے خزانے جیسے لوگ سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں۔ اور اس وقت تو گھوڑے ہوا کرتے تھے، جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگ ایسے ایسے گھوڑے جمع کرتے تھے جو کہ طاقت والے ہوتے تھے، جن پر یعنی نشانی لگائے ہوئے گھوڑے۔ کچھ گھوڑے ایسے ہوتے تھے جس پر نشانیاں لگے، وہ پیچ سے، ڈاٹس سے بنے ہوتے تھے جسم پر، کسی کے آنکھوں کے ارد گرد، کسی کے جسم پر، اس طرح جو پیچ سے لگے ہوتے تھے، تو وہ جو ہے وہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے جمع کرتے تھے، خوبصورت خوبصورت، اور چوپائے کوئی جمع کرتے تھے، جیسے جانور اس وقت جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے تھے وہی زیادہ امیر ہوتا تھا، اور جس کی زیادہ کھیتی ہوتی تھی وہی زیادہ امیر ہوتا تھا۔ اب تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بھی ہے قرآن مجید، جو زمانہ آتا جاتا ہے اس کے مطابق ہے۔ اب اگر گھوڑوں کو لوگ نہیں تو گاڑیوں کو جمع کرتے ہیں، یہ گاڑی وہ گاڑی، یہ نہیں کہ ہم بس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی گاڑی ہو تو شکر الحمدللہ۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی، یہ پراڈو، یہ لیکسس، اور یہ ریوو، یہ وہ کریزلر، اور کیا مختلف کی گاڑیاں جو ہے، مجھے تو صحیح نام بھی نہیں آتے کیونکہ مجھے شوق نہیں ہے، لیکن لوگ اب یہ ناموں کو لے کے کہ یہ گاڑی ہے اور وہ گاڑی ہے، اب اس کے جمع کرنے میں لگے ہوئے۔ تو بات وہی ہو گئی کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور کھیتیاں، یعنی کھیتیاں اب زمینیں لوگ جمع کرتے ہیں، ہماری اتنی اتنی زمینیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی زندگانی کے لیے ہے، اور دنیا کی زندگانی کتنی ہے؟ ایک پل بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جب قیامت کا دن ہوگا 70,000 سال کا، تو اس کے مطابق ہماری یہ زندگی ایسے لگے گی۔ اس وقت جب پوچھا جائے گا تو کہیں گے کہ ایک دن یا کچھ لمحات ہم نے ادھر گزارے ہیں۔ تو کیا ہے، جب اس کی زندگانی میں ہم ان چیزوں کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو وہ ہے جو اللہ کے پاس سے ہمیں ملے گا، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ۔ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ ہماری دعا قبول فرما یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ تو سب کچھ کرنے والے، تو سب کچھ پر قادر ہے، سارا علم تیرے احاطے میں ہے یا اللہ۔ سب چیزوں کا علم ہے یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری پریشانیاں ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔